الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت والجلال نے مختلف غزوات کا تذکرہ فرمایا ہے، خاص طور پر غزوہ تبوک کا بڑا تفصیلی تذکرہ اس سورۃ مبارکہ میں موجود ہے، اور غزوہ تبوک کی تفصیلات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بغیر کسی عذر کے اس تقاضے پر تشریف نہ لے گئے، ان سے نبی کریم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، جن میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام نے مقاطعہ اور بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، صرف اس بنا پر کہ وہ بلا عذر کے مدینہ منورہ میں رکے رہے اور تبوک کی جانب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے۔ اس سے یہ ذہن بنتا ہے کہ جب جہاد میں جانے کا اعلان کیا جائے تو ہر صحت مند، تندرست و توانا مومن کو اس تقاضے پر جانا چاہیے، اور اگر کوئی تقاضے پر نہیں جائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، قصوروار ہوگا، خاطی ہوگا اور مجرم ہوگا۔ تفصیلات سے یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تبوک میں جو لوگ نہیں گئے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن حکم شرعی یہ ہے کہ جہاد میں جانا سب کے لیے فرض و لازم نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ کی چیز ہے۔ یعنی قوم کا ایک طبقہ اگر اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے اور دشمن کے مد مقابل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو رہا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر معرکہ کارزار میں سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو پوری قوم کی جانب سے فریضہ ادا ہو جائے۔ شرعی اعتبار سے جہاد میں جانا فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ جب ضرورت ہو تو ایک جماعت تو ضرور جائے، لیکن سب کے سب چلے جائیں گے تو پھر ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی؟ تبوک کا معاملہ الگ ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں
جس میں نفیر عام ہوتا ہے، یعنی یہ اعلان عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ سب کی شرکت لازمی اور ضروری ہے۔ تو ایسے جو مواقع ہیں وہ تو مستثنیٰ ہیں۔ تبوک کا موقع ایسا ہی تھا کہ اس میں ایک ایک فرد سے پیغمبر علیہ السلام نے حصہ لینے کی تاکید کی تھی، اس لیے جو لوگ نہیں گئے ان سے نبی کریم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لیکن دوسرے مواقع پر سب کے لیے جانا ضروری نہیں تھا، ایک جماعت جاتی اور ذمہ داری کو ادا کرتی تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا۔ تو چونکہ پچھلی آیات میں تبوک کے واقعات تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے ان واقعات سے یہ ذہن بن سکتا ہے کہ جہاد جیسے تقاضے پر جانا ضرورت کے وقت سب کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ذہن کو صاف فرمایا اور حکم شرعی کو واضح کیا اور ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں اللہ کی راہ میں۔ ان کے بیوی بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے کاروبار زندگی بھی ہیں اور بہت سی ضروریات ہیں۔ سارے مرد اگر اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے تو پھر گھر والوں کی نگرانی اور نگہداشت کون کرے گا؟ یہاں کی ضروریات بھی ہیں، وہاں کے تقاضے بھی ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں کوچ کر جائیں۔ پھر کیا مناسب ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک جماعت جہاد میں چلی جائے، اللہ کی راہ میں چلی جائے اور دوسری جماعت دین کا علم حاصل کرے، قرآنی معلومات کا ذخیرہ جمع کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کو پڑھے اور محفوظ کرے، دینی عقائد و مسائل سے واقفیت حاصل کرے، اور دوسری جماعت اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ وہ اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، یہ اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ اب جب وہ لوگ جہاد کے تقاضے سے واپس آئیں گے تو جن لوگوں نے دین کا علم اس دوران حاصل کیا ہوگا وہ ان کو بھی دینی معلومات دیں گے اور بستی کے اور علاقے کے دوسرے لوگوں کو بھی دینی معلومات سے واقف اور باخبر کرائیں گے۔ تو یہ نظام اللہ رب العزت والجلال نے امت کو دیا کہ سب کے لیے بیک وقت اللہ کے راہ میں نکلنا مناسب نہیں ہے، کام بانٹ لیے جائے، تقسیم کار ہوتی ہے، کاموں کی تقسیم ہوتی ہے تو کام اچھا بھی ہوتا ہے اور کوئی گوشہ اور پہلو خالی بھی نہیں رہتا۔ یہاں بھی کام کرنے والے افراد موجود ہیں، وہاں بھی کام کرنے والے افراد موجود ہیں، اور اگر سارے افراد کی محنت صرف ایک ہی میدان میں ہو جائے گی تو پھر دوسرے میدانوں میں محنت کرنے والے کہاں رہیں گے؟ اس لیے اللہ نے کاموں کی تقسیم کی اور فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں نکل جائے اور دوسری جماعت علم دین حاصل کرے۔ اور سرسری علم حاصل کرنے کی بات نہیں کہی، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی گہرائی میں اتر کر سمجھ حاصل کر سکیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو لوگ دینی تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ان کو اللہ کی گرفت سے بچانے کی فکر کریں۔ لعلہم یحذرون، ممکن ہے کہ اگر ان لوگوں نے محنت کی تو بہت سے لوگ ان چیزوں سے بچیں گے جن سے بچنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے نہایت ہی اہم پیغام اور نہایت ہی بنیادی نصیحت فرمائی اور محنت کے میدانوں کی تعیین کی ہے کہ یہاں بھی کام کی ضرورت ہے، وہاں بھی کام کی ضرورت ہے۔ نظام ایسا بناؤ کہ کوئی شعبہ کام کرنے والوں سے خالی نہ رہے
تاکہ سارے دینی کام سرگرمی کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علم دین کے دو درجے ہیں، ایک درجہ فرض عین ہے اور دوسرا درجہ فرض کفایہ ہے۔ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی مسائل ہیں، حلال و حرام کے سلسلے میں معلومات ہیں، پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں معلومات ہیں، نماز و روزے کے سلسلے میں معلومات ہیں، عقائد کے سلسلے میں جو بنیادی معلومات ہیں، یہ علم دین کا وہ حصہ ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، فرض کا درجہ رکھنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جس علم کے حصول کو ہر مسلمان کے لیے فرض و لازم قرار دیا گیا، اس سے مراد دین کے بنیادی عقائد و مسائل کا علم حاصل کرنا۔ اگر اتنا بھی مسلمان کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، ناپاکی لگ جائے تو اسے پاک کیسے کیا جاتا ہے، جسم پاک ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل ہوگی، جنابت ہو جائے تو غسل کیسے کیا جائے گا، عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اگر مسلمان کو اتنا بھی معلوم نہیں تو بتائیے وہ اسلامی زندگی گزارنے میں کامیاب کیسے ہوگا۔ اس لیے علم دین کا یہ درجہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم سمجھے جاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات گرامی کے معانی اور مفاہیم سمجھے جاتے ہیں، مسائل کا جو شعبہ ہے ان سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ جو درجہ ہے علم دین کا، یہ فرض کفایہ ہے، سب کے لیے یہ فرض اور لازم نہیں ہے کہ وہ پورے طور پر علم دین کے سلسلے میں کمال اور مہارت حاصل کرنے والے ہوں۔ بنیادی عقائد و مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ سے سب سے پہلا سبق یہ حاصل ہوا کہ ہر مسلمان کو دین کا بنیادی علم لازمی طور پر حاصل کرنا چاہیے، اور علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف طرح کے انعامات کا، بشارتوں کا اور خوشخبریوں کا ذکر فرمایا۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی کسی ایسے راستے کو اختیار کرے گا، کسی ایسی راہ پر چلے گا کہ جس میں وہ علم حاصل کرنے کی فکر کر رہا ہوگا، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، علم دین حاصل کرنے والے شخص کا مقام، ایک عالم دین کا مقام اور ایک عالم دین کی فضیلت نرے عابد پر، یعنی اس شخص پر جو صرف عبادت گزار ہے اور علم اس کے پاس نہیں ہے، کتنی فضیلت ہے، جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت آسمان پر چمکنے والے دوسرے ستاروں پر ہوتی ہے۔ ستاروں کے مقابلے میں چاند کی چاندنی کتنی قوی اور طاقتور ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والوں کو، ایسے لوگوں پر جو علم کی دولت سے محروم ہیں، ایسی ہی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر ہوتی۔ ان ارشادات مبارکہ سے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو ترغیب دی ہے کہ علم دین کے حصول کا جو درجہ فرض ہے اس کو تو حاصل کیا ہی جائے، لیکن اس سے اگلے درجے کو بھی حاصل کرنے کی فکر اور جذبہ ایک مسلمان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور انسان
دینی علم اس دنیا کے اندر حاصل کرتا ہے تو پھر آخرت میں بھی یہ چیز اس کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقۃ جاریہ، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کو اگر کر کے وہ دنیا سے گیا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ اس نے کیا، مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، سائے کا انتظام کر دیا، نہر کہیں جاری کروا دی، یا کوئی اور اس طرح کا کام کیا کہ جس سے مسلسل لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی نفع پہنچاتا رہے۔ اسی طرح فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کر کے دنیا سے گیا، بچوں کو قرآن پڑھایا، دین کے عقائد و مسائل سے واقف کرایا، دیندار بنایا، اچھی تربیت کی، باپ دنیا سے چلا جائے گا، بچے نیکی کریں گے تو بچوں کی یہ نیکی ان کو تو فائدہ پہنچائے گی ہی، مرحوم باپ کی حسنات میں اور نیکیوں میں بھی اضافے کا باعث اور ذریعہ بنتی رہے گی۔ اور تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ انسان کے کام آنے والی دنیا سے چلے جانے کے بعد علمی خدمت ہے۔ دنیا میں اس نے علم حاصل کیا اور دوسروں تک وہ علم پہنچایا، بیان کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے علمی کتابیں اس نے تالیف کی اور ترتیب دی اور اس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو جب تک اس کی یہ علمی خدمات زندہ رہیں گی اللہ اس کی حسنات اور نیکیوں کے اندر اضافہ فرماتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سب کو خود بھی دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کرنی چاہیے کہ کم از کم دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے تو وہ لازمی طور پر واقف اور باخبر ہو۔ اس سے آگے بھی اگر معلومات ان کو حاصل ہو جائیں، قرآنی آیات کے معانی وہ سمجھنے لگیں، احادیث طیبہ کے مفاہیم وہ سمجھنے لگیں اور اہم مسائل کو جاننے لگے تو نور علی نور۔ کوشش اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن جو فرض درجہ ہے اس کو تو اختیار کرنا لازم ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے اور اسلام دشمن طاقتیں مسلسل اہل ایمان کے ایمان کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنا رہی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کہ کتنی کثرت کے ساتھ مسلم لڑکے اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ارتداد کی ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے، جس کو دیکھو وہ دھرم پریورتن میں لگا ہوا ہے، دنیا کے معمولی مفادات کی خاطر حرص و لالچ میں مبتلا ہو کر ایک مومن دین و ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم تو دشمنوں کو قصوروار قرار دے کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ان کی سازشیں ہیں، ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی محنت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ اپنے مشن کو پورا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں اپنی جگہ، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہمارا اور آپ کا قصور بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت نہیں دی کہ جس کے نتیجے میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت ان کے دل کے اندر ایسی اترتی کہ وہ جان کا سودا تو کر لیتے لیکن ایمان کا سودا نہ کرتے۔ آج ہمارے گھروں میں پرورش پانے والے بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، 20 سال کے ہو جاتے ہیں، 25 سال کے ہو جاتے ہیں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل کے سلسلے میں معلومات اگر ان سے حاصل کی جائیں تو 0/0 ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو کلمہ طیبہ بھی صحیح طور پر نہیں سنا سکتے، عقیدہ کہتے کس کو ہیں اسے نہیں بتا سکتے،
مسلمان کو کس کس چیز پر ایمان لانا چاہیے اس کو نہیں بتا سکتے۔ ایمان مفصل کیا ہے اس کا ان کو نہیں پتا، ایمان مجمل کیا ہے اس کا ان کو نہیں پتا، نبی پاک علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کوئی معلومات اور واقفیت ہوتی نہیں۔ اب جو بچے اس طرح کے ماحول میں پروان چڑھیں گے تو ان کے دل میں دین و ایمان کی قدر و منزلت کہاں پیدا ہوگی؟ جب دشمن ان کے سامنے چارہ ڈالے گا اور سبز باغ دکھائے گا تو ان کے پاس ایمان کی وہ دولت ہے ہی نہیں جو ایک مومن سے مطلوب ہے، تو وہ تو اس کی دعوت کو قبول کریں گے، متاثر ہوں گے اور اس کی رائے کو اپنانے والے، اس کی تہذیب کو سینے سے لگانے والے اور اس کے طریقے کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے موجودہ حالات میں پہلے سے زیادہ ہمیں اپنی نسلوں کی ایمانی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم نے اس سلسلے میں سنجیدہ محنت اور کوشش نہ کی تو یاد رکھیے آنے والا زمانہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا اور آنے والی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ نے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہو، باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، پھر وہ ذمہ دار دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا تھا۔ ماتحتوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم اس نے نہیں دی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر اس نے نہیں کی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں داخلہ حرام کر لیں، چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی نمازی اور دیندار بن کے گیا ہو، لیکن اگر اس نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں کی ہے تو وہ ماتحتوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پہلی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کی ضرورت پڑے تو سفر بھی کرنا چاہیے۔ گھر بیٹھے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنی پڑے، گھر بار کو چھوڑنا پڑے، والدین اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، ترک وطن کرنا پڑے، تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی مشقتوں اور صعوبتوں کو بھی برداشت کیا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے، علم کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ علم تو غنی ہے، اللہ کی صفت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، تو جہاں سے بھی ہمیں علم ملے وہاں ہمیں جانا ہوگا، قربانی پیش کرنی ہوگی۔ جو علم کی راہ میں جتنا مجاہدہ کرے گا، قربانی پیش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اس کو اتنی ہی قیمتی نعمتوں سے اور زیور علم سے آراستہ فرمائیں گے۔ تیسری چیز آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنا تو فرض ہے ہی، اور ضرورت پڑے تو حصول علم کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوا کہ علم اور دین کے سلسلے میں سمجھ حاصل کرنا، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، لیتفقہوا فی الدین، یہ افضل ترین علم ہے۔ علم کا جو افضل ترین درجہ ہے وہ یہ کہ دین کی سمجھ انسان کو حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں صرف اسی پر قناعت نہ کرنی چاہیے کہ بس بنیادی عقائد و مسائل معلوم ہو جائیں، اس کوشش میں بھی لگے رہنا چاہیے کہ دین کی سمجھ ہمیں مل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔
تو اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب جو دین کے سلسلے میں فقہ رکھنے والے اور سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کم از کم ارادہ کریں، کوشش کریں۔ کوشش کرنے والوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی مدد ملتی ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، منزل تک پہنچنا اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ان اسباب اور ان دروس سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام پر عمل کرنے والا باری تعالی ہم سب کو بنائے۔ دوسری بات مختصراً یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے تقریباً 2 عشرے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا چاہتے ہیں، اور کل سے آخری عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ماہ مبارک کے آخری عشرے کو تو عبادت کے لیے وقف فرما دیا کرتے تھے۔ یوں تو پورے مہینے پیغمبر علیہ السلام عبادات کا اور طاعات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن عشرہ اخیرہ میں تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ عشرہ اخیرہ کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، اور جتنا بھی وقت ملتا تھا اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اس کو خرچ کرنے کی پیغمبر علیہ السلام کوشش فرمایا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد مسلسل بلا ناغہ پیغمبر علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ایک سال آپ سفر پر تشریف لے گئے تھے تو اعتکاف آخری عشرے کا چھوٹ گیا، تو اگلے سال آپ نے اس کی قضا فرمائی اور 10 دن کے بجائے 20 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے، اور وہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان بھی ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کو ماہ رمضان میسر نہ ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری عشرے میں اعتکاف فرمانا نبی کریم علیہ السلام کا اسی لیے تھا تاکہ یہ پورا عشرہ اللہ کے در پر اس طرح گزرے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ جب اللہ کا بندہ مسجد میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے گا کہ مالک اب میں ہوں اور تو ہے، اور دنیا کی ساری مصروفیات و مشغولیات کو میں کنارے کر کے تیرے در پر آ گیا ہوں، اب تو میں بخشوا کر ہی جاؤں گا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور یقینی طور پر اس کے لیے کامیابیوں کے فیصلے ہوں گے، عزت و سرفرازی اس کا مقدر بنے گی۔ اس لیے ہمیں آخری عشرے کو نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ عشرے اخیرہ میں جن حضرات کو اللہ پاک اعتکاف کی توفیق مرحمت فرمائے، انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کی سنت کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری مساجد میں اعتکاف کا ماحول ہونا چاہیے، کوئی مسجد ایسی نہ رہنی چاہیے جس میں معتکف موجود نہ ہو۔ اگر کسی حلقے میں چند لوگ بھی اعتکاف نہیں کریں گے تو پورا کا پورا حلقہ گنہگار ہوگا سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ بھی ایسی سنت ہے جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا گیا ہے، یعنی سب کے لیے اعتکاف کرنا ضروری نہیں، البتہ ایک جماعت یا چند افراد ہونے چاہیے جو اعتکاف کرنے والے ہوں تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے۔ اس لیے ہر مسجد میں اعتکاف کا نظم ہونا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے اس کو اس اہم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف معمولی عبادت نہیں ہے، اس کا ایسا ثواب پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دوسری عبادتوں کا یہ ثواب آپ نے نہیں بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين۔ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم چلے گا
اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ پریشان حال بھائی کی مدد کرنے کے لیے چند قدم چلنے والے کا یہ چلنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ، اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف میں بیٹھے گا تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوائیں گے۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ہر خندق کی گہرائی اتنی ہوگی جتنی مسافت آسمان و زمین کے درمیان، چوڑائی اتنی ہوگی۔ ایسی 3 خندقیں اللہ اس انسان کے اور جہنم کے درمیان کھدوائیں گے جس نے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا۔ جب ایک دن اعتکاف کا یہ ثواب ہے تو بتائیے 10 دن اعتکاف کا کتنا بڑا ثواب ہو۔ اس لیے جس کو اللہ توفیق دے اسے باری تعالیٰ کا انعام اس کو تصور کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عطاء خراسانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مثل المعتکف مثل الذي القى نفسه بين يدي اللہ تعالی، اعتکاف کرنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کر ڈال دیا، اور ڈال کے کیا کہتا ہے لا ابرح حتی یغفر لی، اے مالک اب تو میں گھر در چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اس وقت تک آپ کا در نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے لیے معافی کے فیصلے نہیں کر دیے گئے۔ جب اس توجہ کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کے در پر حاضر ہوگا تو لازمی طور پر رحمت الہیہ اس کی جانب متوجہ ہوگی اور وہ مغفور ہو کر پھر مسجد سے واپس جائے گا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا، اور اعتکاف کی برکت سے یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان نیکیوں کا میٹر برابر جاری رکھتے ہیں جو غیر معتکف ہونے کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا۔ آدمی مسجد میں آ کر معتکف ہو جائے گا تو بہت سے خیر کے کام جو غیر معتکف ہونے کی حالت میں وہ کرتا تھا نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پر بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، یا کسی جنازے کے ساتھ جانا، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بغیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کاموں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ یہ فوائد ہیں اعتکاف کے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ آخری عشرہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر اس عشرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت اعتکاف کا ماحول باری تعالی ہمارے سماج و معاشرے میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.